دفعہ بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جی تھوڑی اتنی بلند آواز ہے درود و سلام ہے تو پھر سوچو جے تسی محبت نال درود و سلام پڑھ دے تو جواب ادھروں آ جانا سی، کیونکہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود میرے نبی پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دے۔ درود پڑھو پھر خطبہ میں پڑھا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاة والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عرب کے راج دلارے فاتح بدر حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے جن الفاظ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا عظیم رسول معلم انسانیت بھیج دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی معرفت اور اپنا انٹروڈکشن پیش کروایا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس سے پچھلی آیت اور اس سے اگلی آیتیں، ان میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف زمانے والوں کو خود پیش فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے کہ زمین و آسمان والے جس کی تسبیحاں اور پاکیاں بیان کرتے ہیں، وہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، اللہ وہی ہے جس نے بے پڑھوں میں خود پڑھا کر رسول بھیج دیا ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف میں، اپنی پہچان میں، اپنی معرفت میں اپنے محبوب کا جو تذکرہ فرما رہا ہے، اس میں جیسے پیچھے ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان والے جس کی تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، وہ مالک ہے، پاک ہے، عزیز ہے، حکمت والا، تو آگے چند اللہ اپنی صفات ذکر کر دیتا، لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہی اتنا ہے کہ وہ اپنا تعارف بھی کروائے تو اپنے محبوب کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے تعارف کو بھی نعت مصطفیٰ بنا دیا۔ آج ہم نے حضور کا وصف خاص، حضور کی شان امیت کو بیان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ میرا نبی نبی امی ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، یعنی امی وہ ہوتا ہے جو بے پڑھے، جو بے پڑھے اتنا علم رکھتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے وہ کی بولتی بند ہو جاتی ہے، تاجدار بریلی کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان، آج ہم نے حضور کی اس وصف کو بیان کرنا ہے، اور مجھے 12 دن اور 12 راتیں لگی ہیں یہ تقریر یاد کرنے پہ۔ تو کسی ایویں ہی پیتی جاتے ہو اور ویڈیو ایک ہی کیتی جاتے ہو، اور منٹ میرے پاس صرف 48 رہ گئے ہیں۔ 9:30 بجے میں چلا جاؤں گا، 10 بجے کا روٹ ہے اور 10:30 بجے کی میری ٹکٹ ہوئی ہے۔ یہ آپ کی قسمت ہے کہ پچھلی بار بھی ایسے ہی تھا، میرا لئے میں بیان تھا اور صبح بٹھر میں بیان ہے خواجہ غلام فرید کی نگری۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ 48 منٹ میں آپ اپنے عشق و مستی سے مجھ سے کتنا لے سکتے ہیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ تو بھائی آڈینس میں بھی تو فن ہونا چاہیے کہ وہ خطیب سے وہ بلوائے جس سے سننے والوں کو بھی مزہ آئے، سنانے والے کا بھی ایمان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں بے پڑھا امی رسول بھیجا، اور اس بے پڑھے امی رسول کی شان یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو بھئی آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، پھر مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کچھ سیکھ کے آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے تو کسی کو بتاتا ہے کہ میں بھی پڑھا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت تیری شان اور تیری عظمتوں پر قرآن کے ان الفاظ کو بھی میں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے لگا ہوں۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، ابھی انسان کوئی پیدا نہیں ہوا، انسانیت کی جان کو اللہ خود قرآن پڑھا۔ قرآن کی آیات کے کیسا پیارا انداز، الرحمن رحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا، خلق الانسان پھر انسان بنا۔ جو پہنچے ہیں ان کی تو سوچ کو سلام، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دیں گے۔ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، پھر کسی مدرسے میں انسٹیٹیوٹ میں جا کر کچھ پڑھتا ہے، یہاں انسان کی پیدائش بعد میں ہے، علم پہلے سے حاصل کر لیا۔ تو یہ وہ کون سا انسان ہے؟ میرا ایمان ہے یہی تو تیرا اور میرا نبی نبیوں کا سلطان ہے، کہ جس کی شان امیت میرا نبی امی یہ وصف خاص رکھتا ہے کہ جسے پڑھانے والا خود رب رحمان ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے تقاضائے سسٹم، فطرت، قدرت۔ قدرت اور سسٹم اور فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ بچہ پیدا ہو، بولنے کے لائق ہو جائے تو کچھ سیکھے پڑھے، پر ایک ہوتا ہے تقاضائے محبت۔ آپ شاید سمجھ جائے اس بات کو، ابھی تو میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں آیت کا، تو بیجی گفتگو ہے، ڈسکرپشن بھی ہوگا، کنکلوژن نتیجہ بھی نکلے گا۔ تقاضائے فطرت و قدرت اور سسٹم یہی ہے کہ بچہ پیدا ہو، بولنے کے لائق ہو تو پڑھتا ہے، لیکن تقاضائے محبت یہ ہے ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو رب نے اپنے قرب خاص میں رکھ کے سب کچھ پڑھا دیا۔ یہ تقاضائے محبت ہے۔ سوچو نا، جس محبوب کا آج آپ میلاد منانے آئے ہیں وہ رب کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا فی الامیین، ان پڑھوں میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول۔ یعنی عرب کا وہ معاشرہ
جو ان پڑھ تھا، جاہل تھا، گنوار تھا، جن کی جاہلیت انتہا کو پہنچ چکی تھی، نہ ماں کے ادب کا پتہ، نہ بیٹی کے احترام کا پتہ، نہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ محبت اور شفقت کا رابطہ۔ بوڑھے ماں باپ کو لوگ منڈیوں میں جا کر بیچ آتے، بیٹیوں کو زندہ دردور کرتے تھے، والدین کے ادب و احترام کا کوئی پتہ نہیں، استاد کی شخصیت کا کوئی احترام نہیں۔ قربان جاؤ، ایسے جاہل گنوار معاشرے میں نبی امی آتا ہے اور عرب کی تہذیب کو دنیا کی ٹاپ آف دا لسٹ سویلائزیشن میں پہنچا جاتا ہے۔ زمانے والوں کو پکار پکار کر کہنا پڑ جاتا ہے، عرب والوں تمہارے مقدر پہ قربان کے نبی تم میں آئے۔ حضور نے خود بھی کہا احب العرب لثلاث، فرمایا اہل عرب سے پیار کرنا تین باتوں کی وجہ سے، فرمایا لأنی عربی، سبحان اللہ، حضور نے کہا اس وجہ سے کہ میری مادری زبان عربی ہے، ہم سارے غیر عربی یعنی عجمی ہیں، تو حضور نے فرمایا لأنی عربی، عرب والوں سے اس لیے پیار کرنا، وہ عرب والے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہ نہیں جو ڈاکو آج کل قابض ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کچھ باتیں آپ کو اشاروں میں سمجھنی پڑیں گی، سمجھنے کے لیے تھوڑا سوچ کا لیول اوپر کیجئے نا۔ حضور نے فرمایا احب العرب لثلاث، عربی بولنے والے اہل عرب سے پیار کرنا، لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، میرے رب کا کلام قرآن عربی ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اب جنتی بولیں گے، فرمایا جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ آج ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں بیکن ہاؤس سکول میں، ہم پڑھاتے ہیں دی ایجوکیٹرز میں، ہم پڑھاتے ہیں لٹل اینجلز کمپلیکس میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ روز مرہ بول چال میں 2-4 انگلش کے سینٹینسز بولے گا، ورڈز بولے گا، زمانے والوں پر دھاک بیٹھے گی، بھائی کیا بات ہے، بچہ تو انگلش کے ورڈز بولتا ہے۔ ارے مسلمان، تو اسی دن عروج پائے گا جس دن میرے نبی کی اس عربی زبان کو دل و جان سے اپنے لیے ترجیح والی زبان بنائے۔ پرائورٹی دین کی تعلیم کو دینی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا عربی نہ پڑھو، وہ میں یہ نہیں کہتا انگلش نہ پڑھو، فزکس نہ پڑھو، کیمسٹری بایو میتھمیٹکس نہ پڑھو، پرائڈ اینڈ پریجس نہ پڑھو، شیکسپیئر کے ناولز نہ پڑھو، آپ ولیم ورڈزورتھ کی پوٹری نہ پڑھو، مدر ٹیریسا اور مارٹن لوتھر کے روائی کارنامے نہ پڑھو، جو چاہے پڑھو، پہلے کم از کم یہ تو پڑھو کہ مسلمان کا بچہ سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام سامنے ادا کرے۔ گنوار تہذیب جاہلیت کی عروج کو پہنچی ہوئی، میرے مصطفیٰ قدم ٹکاتے ہیں دھرتی پہ بہار آ جاتی ہے، جاہلیت دور ہو جاتی ہے، معلم انسانیت کے قدموں سے یہ دھرتی نور نور ہو جاتی ہے۔ شاعر تیرے تخیل میں قربان جاؤں، شاعر اپنے جذبات احساسات کو مثل دریا کو کوزے میں بند کرنے پہ کہتا ہے، وہ آئے جن کے آنے سے ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، ارے وہ آئے جن کے آنے سے چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ میرے نبی کی آمد سے تو چمن کا پتا پتا کھل اٹھا، مرجھائے دلوں کو کیوں نہ نور ایمان مل جاتا۔ تو الگ بات ہے جو ازل سے بدبخت تھے وہ ادھر بھی بدبخت، ادھر بھی بدبخت، آگے بھی بدبخت۔ اب ذرا سمجھیے گا، آج میں حضور کی شان امیت کی 3 وجوہات بیان کرنے لگا کہ حضور کو اللہ نے اپنے محبوب کو امی بنا کر کیوں بھیجا۔ امی اسے کہتے ہیں جو پڑھے بغیر، پڑھے بغیر، جملہ سمجھے، پڑھے بغیر لکھ رہا۔ حضور کتابت کرتے تھے لیکن کسی کتاب سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا
ہماری کتابت اور حضور کی کتابت میں فرق ہے. ہم کیوں لکھتے ہیں؟ قید العلم بالکتابہ. سبحان اللہ. ہمیں بھولنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ہم لکھتے ہیں. ہائے ہائے، کاش آپ سمجھ پاتے، کاش آپ حضور کی شان امیت کو سمجھ پاتے. ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ شاید ہم بھول نہ جائیں، لکھا ہوگا تو یاد رہے گا. اے مصطفیٰ میں تیرے عقل و دانائی، فہم و فراست پر قربان. اللہ نے حضور کو حفظ اتنا عطا کیا تھا کہ حضور کو لکھنے کی آج حاجت ہی نہیں تھی. کاتبوں کو کہتے لکھی جاؤ، جو میں بولتا ہوں لکھی جاؤ، مجھے حاجت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مجھے حفظ اتنا عطا کر دیا ہے، میرا حافظہ اتنا مضبوط کر دیا ہے، کوئی بات بھولتی نہیں، میں کیوں لکھوں. لیکن اس کے باوجود بھی حضور کو لکھنا آتا ہے. کوئی کتاب نہیں پڑھتے، لکھنا آتا ہے. جملہ دینے لگو، کوئی کتاب نہیں پڑھتے، لکھنا آتا ہے. رب زمانے والوں کو یہی بتانا چاہتا ہے، جس کی آنکھ کے ایک اشارے سے تقدیر لکھنے والے منتظر ہوتے ہیں. مصطفیٰ لب کھولے ہم لکھیں. اسے کیا ضرورت ہے کہ دنیا کی ایک صنعت اور فن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. او بھائی، لکھنا ایک فن ہے، یہ دماغی صنعت کا ایک آلہ ہے. تو جس کے آنکھ کے ایک اشارے پر تقدیر لکھنے والے منتظر ہیں، جیسا تو چاہے ویسا لکھ دیا جائے گا. ارے جس کے پھینکنے کو رب اپنا پھینکنا فرمائے، اللہ اپنے محبوب اور اپنے فضل کو اپنا ہی فضل فرمائے. جس کے بولنے کو اللہ اپنا بولنا فرمائے، جس کے پکڑنے کو اللہ اپنا پکڑنا فرمائے، تو سوچئے نا پھر جب وہ لکھنے کا اشارہ کرتے ہوں گے. تو یہ میرے نبی کی شان امیت ہے. کتاب نہیں پڑھتے، لکھنا بھی آتا ہے. کاتبوں کو لکھنا سکھاتے بھی ہیں، اور زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے اللہ سے وہ سیکھا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کا گوار ترین معاشرہ میرے محبوب معلم انسانیت کے صدقے آج زمانے والوں پر راج کر رہا ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی استاد کے اللہ کے فضل سے بے پڑھے یعنی امی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے فضل سے اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنا دیا. اب وجہ سمجھیے کہ حضور دنیا میں کسی استاد سے کیوں نہیں پڑھے. سبحان اللہ. او بھائیو، الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور کی نعت ہے. تو جو ظاہر بعد وقت کہے کہ حضور ہمارے مدرسے میں آ کے اردو سیکھ گئے ہیں معاذ اللہ، تو انہیں تم سناؤ تو صحیح نا کہ الرحمن علم القرآن کے مصداق نبیوں کے سلطان، جن کی شان امیت کا رب اللہ قرآن میں کرے بیان. تو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دنیا میں کوئی استاد کیوں نہیں بنایا. وجہ کیونکہ جس دور میں حضور آئے اس دور میں کائنات میں جہالت ہی جہالت تھی. ارے کوئی اس قابل تو دکھاؤ جو مصطفیٰ کو استاد بن سکے. مصطفیٰ کا استاد کہاں سے آیا؟ وہ بھائی استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ شاگرد وہ سیکھے جو اسے نہیں آتا ہے. تو جس معاشرے میں سارے ہی جاہل ہو، جب سارے معاشرے میں ہی جہالت ہو تو پھر نبی کی نبوت اور رسالت تو بے فائدہ ہو جائے گی کہ اسے کوئی سکھائے. نبی اور رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ لاتا ہے، جو جاہلوں کو اللہ کی معرفت کا نور عطا فرماتا ہے، جو گمراہوں کی گمراہی دور کر کے انہیں سیدھے راہ پہ چلاتا ہے. تو میرے نبی کی شان امیت شیخ و حضور کی نعت اور وصف خاص ہے کہ دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں، کیونکہ اس دور میں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ جو
دوسری وجہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن میں نبی امی کیوں کہا ہے؟ دوسری وجہ کہ کیوں کہا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس بات کو معاذ اللہ حضور کے لیے عیب ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ یہ تو نبی کی سب سے بڑی نعت تھی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو سابقہ آسمانی کتب اور صحف نازل کیے نا، تو کتاب شایع علیہ السلام نے یہ روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کتاب شایع میں لکھا ہے کہ میں امیوں کے اندر ایک امی نبی بھیجوں گا، جب وہ آئے گا تو اس کے آتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ امی بے پڑھا ان ان پڑھوں کو اللہ کی معرفت، اس کے احکام، حلال و حرام، حق و باطل، سب کچھ ایسے واضح کر کے بتلا جائے گا کہ اس کے بعد کسی اور مائی کے لال کے پیدا ہونے کی گنجائش نہیں رہ جائے سب کچھ بیان کر گئے ہیں، نہ صرف بیان کر گئے ہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے بھی بتا گئے ہیں، من رآنی فقط رأى الحق۔ سبحان اللہ۔ آپ کے منٹ کام ہو جائیں گے اگر سبحان اللہ نہ پیار سے کہیں۔ سبحان اللہ۔ من رآنی فقط رأى الحق، میرا نبی معرفت کے ایسے جام پلانے والا جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے مقام شدید میں ہیں، جناب جبریل امین سے سن کر کہ رب جو القا فرماتا ہے تو بتاتے ہیں اللہ ایک ہے، میرا نبی وہ ہے جو جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے آتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا کیفا، میں تمہیں کیسے بیان کروں وہ کیسا ہے؟ تو دوسرے لفظ میں حضور نے یہ کہہ دیا من رآنی، سبحان اللہ، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقط رأى الحق، اس نے حق دیکھا۔ تو میرے استاد گرامی پروفیسر محمد احمد برکاتی جو 92 چینل صبح نور پروگرام میں آتے ہیں، علم مناظرہ میں میرے استاد ہیں، انہوں نے حضور کی وصف پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا لمعات مصطفیٰ، یعنی حضور کے خدائی جلوے۔ سبحان اللہ۔ پر یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ توحید بڑا پکا ہے، ہمارا نبی خدا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا نبی خدا نہیں ہے۔ احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تیرے تو بس عیبِ تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی خدا نہیں ہے، کیا ہے؟ خالق کا بندہ۔ سبحان اللہ۔ خالی بندہ نہیں ہے، عبدہو چیزیں دیگر۔ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خالی بندہ نہیں، خالق کا محبوب، خلق کا آقا۔ دیکھو احمد رضا نے کیسی پیاری عقیدہ توحید اور رسالت کی شرح کر دی ہے کہ میرا مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خالق کا بندہ محبوب خدا ہے، اور تیرے اور میرے آقا و مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھے دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان پڑھوں میں، امیوں میں نبی امی بھیج کر، چونکہ نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، نبوت ختم کرنی تھی، اب اگر وہ جو نبی امی آیا ہے، اگر اسے ہی دنیا میں کسی استاد کی حاجت ہے تو وہ سارے انسانوں کو کیا سکھائے؟ تو جو نبی امی آیا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت ختم، اب قیامت میرے نبی کی نبوت بھی رہے گی، رسالت بھی رہے گی، آپ کا علم بھی رہے گا، میرے نبی پر تو میری جان قربان۔ اگر 500 سال بعد میرے نبی کا بیٹا، علی کا بیٹا، شریعہ پیر منبر پر بیٹھ جائے اور یہ اعلان کر دے الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل، میں سنو انسانہ دے بھی شیخ یعنی استاد نے، فرشتیاں دے بھی استاد نے، جنہ دے بھی
نبی دا پتر یا پیر سارے دا استاد ہے. اللہ جس نبی کی امت میں 11 پشتوں بعد سبحان اللہ اور یاری والے پیر نو منن والے ساری زندگی لنگر کھاتے آ انہاں دے نام تے بول بھی لو. جس نبی کی امت میں 11 پشتوں بعد باپ کی طرف سے امام حسن کا بیٹا، مولا علی کا بیٹا، پیارے نبی کا بیٹا حضرت عبد القادر جیلانی، ماں کی طرف سے 11 پشتوں بعد امام حسین کا بیٹا، علی کا بیٹا، نبی کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی. انسانوں کا بھی پیر ہے، جنوں کا بھی پیر ہے، فرشتوں کا بھی پیر ہے. تو اس معلم انسانیت پیر کامل محمد مصطفیٰ کی عظمت. تیسری وجہ کہ اللہ نے اپنے نبی محبوب کو امی کیوں بنایا ہے. سبحان اللہ جو بندہ جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے نا تو وہ وہاں کے علاقے کے اندر جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہیں سے تو اپنا کام شروع کرتا ہے. تو حضور کی ولادت جس شہر میں ہوئی اس مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میں دس دیا گا، بولو تو صحیح نا. ام القریٰ. اللہ نے اپنے محبوب کو نبی امی کے لفظ سے کیوں یاد فرمایا؟ کیونکہ نبی جس شہر میں پیدا ہوئے اسے ام القریٰ، قریٰ جمع ہے قریہ کی، قریہ کہتے ہیں بستی ہوں، پنڈ نوں. سبحان اللہ حضور جس بستی میں پیدا ہوئے اس کا نام تھا ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں، سبحان اللہ ساری بستیوں کی جڑ، ساری بستیوں کی اصل، سارے شہروں کا مرکز. سبحان اللہ ذرا جملہ تو سمجھیے نا، جملہ تو سمجھیے نا. بستی جس میں حضور آئے، جب وہ بستی کائنات کی ساری بستیوں کی ماں، اصل جڑ اور سردار ٹھہری، تو اس بستی میں رہنے والے اور قیامت تک آنے والے میرا نبی ان سب کا سردار ہے. تو اس لیے رب نے اپنے محبوب کو نبی امی بنایا. جیسے میرے نبی کا شہر سارے شہروں کا سردار، تو میرا نبی حبیب پروردگار، میرے نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تو رسولوں کا بھی سردار ہے. دیکھو نا معراج والی رات میرے آقا کس مصلی پہ کھڑے ہیں. آئے آئے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سبحان اللہ لوگ یہ 3 وجوہات ہو گئی، 2-4 اور باتیں کر کے، اور ایک میں آج آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں جسے یاد کرنے میں مجھے 12 دن اور 12 راتیں لگی ہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی شان امیت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بے شمار وجوہات تھی. میں نے حضور کو جو اللہ نے حضور کو جو امی لفظ کہا ہے اس کی 3 وجوہات دی ہیں. کیا کیا؟ ایک یہ کیونکہ اس دور میں ساری جہالت پھیلی ہوئی تھی، اللہ نے بے پڑے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ حضور کسی کتاب سے پڑھتے نہ تھے اور لکھتے تھے، کیونکہ لکھنا ایک ذہنی صنعت ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کے ذہن تو کیا، اگر دل میں کوئی بات آ جائے تو اللہ وہ بھی جبریل کو بھیج کے پوری کروا دیتا. سبحان اللہ دوسری بات میں نے یہ بیان کی کیونکہ کتاب شاہیہ میں یہ لکھا ہے کہ امیوں میں، ان پڑھوں میں، گنواروں میں ایک ایسا امی آئے گا جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کے ہر سٹیج میں ان میں زندگی گزارے گا، اور ان کو پتہ چل جائے گا جو کسی مکتب میں نہیں گیا وہ پوری کائنات کا معلم بن گیا ہے. اور تیسری بات جو میں نے ابھی بیان کی ہے، ان 3 باتوں کے بعد 2-4 باتیں یہیں اس آیت میں لکھی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ حضور کو اللہ نے امی بنا کر کیوں بھیجا. سبحان اللہ اللہ اسی آیت میں کہتا ہے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. سبحان اللہ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کا بچہ کبھی مسجد نہ جائے، مدرسے نہ جائے، گھر میں بیٹھ کے سارا قرآن سنا لے گا؟ نہیں بولتے یار، نہیں بولتے. اپنے نبی کی عظمت تو سمجھو نا. اللہ نے فرمایا
والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہی ہے جس نے، اللہ تعارف تو اپنا کروا رہا ہے لیکن اس کو بھی نعت مصطفیٰ بنا رہا ہے، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، بے پڑھوں میں اپنا بے پڑھا عظیم رسول بھیجا۔ وجہ اور مقصد کیا؟ اللہ نے بھیجا اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، سبحان اللہ، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو سنا رہا ہے اس کو رب خود ہی القا فرما رہا ہے، رب خود ہی اسے سکھا رہا ہے۔ جبریل آ رہے ہیں تو دست بستہ یہ کہہ رہے ہیں الف، حضور فرماتے ہیں علم تو میں جان گیا۔ جبریل کہتے ہیں لام، سرکار فرماتے ہیں علم تو میں سمجھ گیا۔ جبریل کہتے ہیں میم، آقا فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ جبریل کہتے ہیں آقا میں لانے والا مجھے نہیں پتا۔ سبحان اللہ، یہی تو بتانا مقصود تھا، سبحان اللہ، یہی تو بتانا مقصود تھا کہ قرآن میں ایسے لفظ حروف بھی ہو جن کے معنی لانے والا بھی نہ جانتا ہو، خود خدا جانتا ہے یا اس کا محبوب مصطفیٰ جانتا ہے یا ان کے بتائے سے جنہیں وہ بتائیں وہ جانتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی شان امیت، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے گا محبوب، اور بڑی بات کرنے لگا وَيُزَكِّيهِمْ، سبحان اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ آج میرا تن من دھن پاک ہو جائے وہ تو سبحان اللہ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو امی اس لیے بنایا کہ یہ امی جو بظاہر دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، کائنات کا اتنا بڑا پیر کامل اور اتنا رہبر اور ہادی اور مرشد ہوگا کہ جو اس کے چہرے کو بھی دیکھ لے اللہ اس کے سینے سے بھی گمراہی دور کر کے اسے پاک اور نور بنا دو۔ شرط یہ ہے کہ ازل سے بدبختی اس کے مقدر میں نہ۔ ابو جہل نے قریب 50 سال میرے نبی کو دیکھا ہے، اس کا تن من تن پاک نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ ابو جہل تعصب کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ادھر بلال حبشی تو قریب بیٹھے ہیں، ویسے کرتے سینکڑوں میل دور، اس کی اینک لگا کے گھر میں بیٹھے دیکھ لے۔ تو میرے آقا اس طرح منہ کر کے کہتے ہیں انی لا اجد ریح الرحمن او نفس الرحمن من قبل الیمن، سبحان اللہ، اے میرے صحابہ مجھے یمن کی طرف سے رحمت بھری ہوائیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہی چلا کہ میرے نبی کا یہ وصف خاص اللہ نے اپنے محبوب کو امی اس لیے بنایا کہ یہ لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا ہے، طیب کرتا ہے، طاہر کرتا ہے، ان کے دل سے بغض ختم کرتا ہے، کینے ختم کرتا ہے، سود خوری والی عادت کو ختم کرتا ہے، زنا کی بدکاری کو ختم کرتا ہے، جفاکاری اور غداری کو ختم کرتا ہے، انہیں اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اللہ کا تابع دار بناتا ہے، ماں باپ کا کو احترام کرنے والا بناتا ہے، اللہ کے ولیوں کا فرما بردار بناتا ہے، تاکہ نبی کا امتی جب زمانے میں چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ گھبراتا نہیں، قبر کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے تو زبان پہ یہ نعرہ لے آتا ہے کیا جو بریلی کے کلندر نے کہا لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، جو میرے نبی کی شان کو براؤل برا، ارے 450 سال بعد گنج بخش علی اجمیری بھی آ جائے تو توحید کا ایسا پرچار کرتا ہے کہ بڑھیا جادوگر کی طرف دودھ لے کر جا رہی ہو تو گنج بخش علی اجمیری کہتا ہے اپنے گھر میں لے جا خود ہی پی لے، رب نے مجھے اپنا معبود بنایا، میں جانوں ہو جا۔ سبحان اللہ، تو یہ عقیدہ ہے توحید تو سکھا رہا ہے۔ احمد رضا نے کہا ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، جب نبی کے امتیوں داتا گنج بخش علی اجمیری غریب نواز اجمیری جو نگاہ اٹھائیں تو لاکھوں کو کلمہ پڑھائیں، ان کے جسم کے اندر موجود غلاظتوں اور گندگیوں کفر و شرک کی نجاستوں کو دور کر کے انہیں طیب و طاہر بنائیں، اور جن کا کلمہ پڑھ کے گنج بخش علی اجمیری کو، معین الدین اجمیری کو، قطب الدین بختیار کاکی کو، نظام الدین والملت والاولیاء کو، خواجہ طاہر الحضوری قصوری کو، بلے شاہ قصوری کو، مجدد
الفسانی کو, علامہ فضل خیر آبادی کو, سید کفایت علی کافی کو جو پھانسی کے پھٹے کی طرف بھی جا رہا ہو تو یہ شان مل گئی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. نام شہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. جن کا کلمہ پڑھ کے علامہ فضل خیر آبادی کو, مجدد الفسانی کو, سید کفایت علی کافی کو, تاجدار گولڑا مہر علی شاہ کو اور احمد علی زاہد کو یہ وصف مل گئے سبحان اللہ کہ وہ امت کے دلوں کو پاکیزہ اور طیب و طاہر بناتے ہیں. تو وہ نبی کیسا یزکی مزکی ہوگا, یزکی ہم کا مصداق, وہ نبی کیسا طیب بنانے والا ہوگا. سبحان اللہ. تو مجھے بتائیے جسے خود ہی کچھ نہ آتا ہو وہ کسی کو پاک کر سکتا ہے؟ یقیناً وہی پاک کر سکتا ہے جس کا پاک رب کے بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. یزکیہم, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی یہ شان ہے. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ, میرے نبی کی شان امیت تو سمجھو نا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا ان پڑھوں میں, کس لیے بھیجا؟ تاکہ ان کو پاک کرے, ان کو کفر کی گندگی سے پاک کرے اور انہیں میری کتاب پڑھائے. سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, انہیں کتاب کی تعلیم دے, وَالْحِکْمَةِ, اور انہیں دانا بنائے, عقل مند بنائے, جاہل و کباب جاہل رہ جائے اور بلال حبشی نبی کا کلمہ پڑھ کے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے بھائی دانا بندہ دولت نال نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ابو جہل تو مکے کا سردار تھا, تو دانا بندہ دولت سے نہیں ہوتا, دانا بندہ اللہ کی تابعداری اور مصطفیٰ کی غلامی سے ہوتا. بندہ دانا اللہ کی عبادت اور ریاضت سے ہوتا ہے. تو پھر سوچئے نا, جس نبی کو اگر معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ ہے, تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, نبی کیسے کتاب پڑھا؟ اگر میرا نبی کائنات کی وہ عظیم ترین کتاب پڑھا رہا ہے کہ جس میں اللہ نے رتب و یابس ہر چیز کا بیان اس کتاب میں رکھ دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان نے خود محبوب کو قرآن پڑھایا, پھر انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا, پھر وہ معلم انسانیت اس دنیا میں آیا اور اس نے آ کر تمام گمراہوں کو, بد عقیدہ لوگوں کو, وہ کفر و شرک کرنے والوں کو, اللہ کی ذات پر معاذ اللہ تہمت باندھنے والوں کو, اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والوں کو ایسی سیولائز تہذیب بنا دیا کہ آج وہ مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے بھی گا رہے ہیں, نبی کی آمد میں خوشی کے جشن بھی منا رہے ہیں. لو جی آخری بات وہ حدیث پاک جس کا میں نے وعدہ کیا وہ سنا کے بعد آپ کو اجازت. بولیں تو صحیح نہ رہا پیار سے. وہ حدیث پاک میں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ میرا نبی جب کرم فرما دے, اگر کسی ٹاٹ کی جھگی میں بھی چلا جائے نا تو اس جھگی میں رہنے والا زمانے کا فصیح و بلیغ بن جائے. تو اس ابو بکر عمر عثمان و علی کی کیا شان جس نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی کے مشکات نبوت سے علم لیا ہو. نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے. حضور کی شان امیت پر بس ایک حدیث سنانے لگا ہوں, اور یہ ایک حدیث سناتے آدھا گھنٹہ گزر جائے. ہاں اسی حدیث میں تو ساری چرس ہے, کیونکہ اب میں آپ کی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں. میں سن لاؤں گا نہیں, ابھی سن لاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے نا. نا میں حدیث عربی میں سناؤں گا, آپ نے مزہ لینا ہے. جسے عربی کا مزہ آ جائے وہ عربی میں سمجھ لے, جسے نہ سمجھ آئے اسے انگلش میں, پنجابی میں, سرائکی میں, اردو میں, جس زبان میں کہہ ترجمہ کر دیں گے. میرے نبی کی شان امیت دیکھو, میرا نبی اگر کسی جھگی میں قدم ٹکا دے تو اس جھگی میں بیٹھا ہوا زمانے کا فصیح و بلیغ بن جائے, اور زمانے والے پھر اس کے فصاحت و بلاغت اور دانائی اور حکمت کے چرچے کریں اور بتائیں کہ کیا بات ہے, مصطفیٰ جس جھگی میں چلے جائیں اس کا مقام عرش کے قریب چلا جائے.
وہ کیا بات تھی ذرا سنیے گا. علماء سید نے لکھا, محدثین کرام نے لکھا, بے شمار علماء نے اس حدیث کو روایت کو لیا ہے. یہ درجہ حسن کی حدیث ہے. عربی میں چند الفاظ سنا کر ترجمہ آپ کی زبان میں کروں گا. وہ کیا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرا من مکہ الی المدینہ المنورہ ومعه ابو بکر الصدیق وعامر بن فہیرہ ومروا علی خیمۃ فی الصحراء خیمۃ ام معبد الخزاعیہ. سبحان اللہ. اے سنیو ہنتے بولو نا یار. سبحان اللہ. میرے نبی کی شان امی پر ایک حدیث سنانے لگا. جب کفار نے, مشرکین نے میرے نبی کریم کو مکہ شریف کے اندر رہنا آپ کے اوپر تنگ کر دیا اور آپ کو طرح طرح کی اظہار ثانیہ پہنچائیں, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اللہ نے اپنے محبوب سے کہا, اے محبوب اب مکہ چھوڑ, یثرب وہ جو بیماریوں کا گھر ہے وہاں قدم ٹکا, اسے مدینہ دارالشفا بنا. یہ آقا کا سفر ہجرت ہے. مکہ سے چلتے ہیں, مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. آقا کبھی اکیلے نہیں جاتے, جب بھی جاتے ہیں تو ساتھ اپنے یاروں کو لے کے جاتے ہیں. راوی کا بیان ہے, نبی کریم جا رہے ہیں, آقا کریم تشریف لے گئے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرا, حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. من مکہ الی المدینہ المنورہ, مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ومعه ابو بکر الصدیق, یار گارو یار مزار, ابو بکر صدیق بھی جا رہا ہے, تو عامر بن فہیرہ اور عامر ابن فہیرہ بھی جا رہے ہیں. ومروا علی خیمۃ فی الصحراء, راستے میں ہوتا کیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زادے راہ ہے, وہ جو چھاگلیں جس میں پانی بھرا ہوا تھا وہ خشک ہو گئی ہیں. ریگستان کا علاقہ ہے, صحرا کا علاقہ ہے. سفید اونٹنیوں پر سوار کاروان نبوت کا قافلہ جا رہا ہے. چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ دو شادان ختم ہو چکا ہے, چھاگلیں پانی کی خشک ہو چکی ہیں. حضور کے جو یار تھے, ان کے جو لبے اور پٹپڑیاں تھیں, ان کے اوپر خشکی کے آثار نمودار ہوئے. آس پاس پانی کی تلاش شروع کر دی گئی, لیکن پانی کہیں نظر نہیں آتا. نہ قریب کوئی گھاس نظر آتی ہے, نہ کوئی پتا نظر آتا ہے, جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ پانی بھی قریب ہی رہتا ہے. کیونکہ گھاس اور پتے وہی ہوتے ہیں جہاں پانی قریب ہوتا ہے. تو اب اس ریگستان کے صحرا میں نہ کوئی گھاس, نہ کوئی پتا, نہ کوئی نشانی, نہ پانی, اب کچھ بھی موجود نہیں ہے. کاروان نبوت کا یہ قافلہ چلتا چلتا جا رہا تھا. اچانک کانوں میں ایک پلاسٹک کے بنے ہوئے چمڑے کے پردے کی پھٹ پھڑانے کی آواز آئی. کاروان نبوت کے سواروں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ. سبحان اللہ. دل کے اندر بات آ گئی کہ بھئی پردے کے پھٹ پھڑانے کی آواز آ رہی ہے, قریب ہی کوئی ہوگا, چلے دیکھ لیتے ہیں. چلتے چلتے قافلہ اس جگہ پر پہنچا. ومروا علی خیمۃ فی الصحراء, صحرا کے ریگستانوں میں ایک خیمہ لگا ہے, وہ جو ٹوٹے ٹوٹے پردوں کا جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے. اس پردے کے بنے ہوئے خیمے کے باہر اس کے دروازے پر 60 سال کی ایک بڑھیا بیٹھی ہے. گلابی رنگ کا چور چکور بنایا ہوا یہ پتھر ہے, وہ چکور کاٹا ہوا ہے. اس دور میں اس طرح کے فرنیچر تو نہیں ہوتے تھے نا جو آج ہمارے گھروں میں ہیں. لوگ پتھروں کو اچھے طریقے سے کاٹ کر بیٹھنے کے قابل بنا لیتے تھے. اب 60 سال کی گڑیا ہے اور وہ پتھر کے اوپر بیٹھی ہے اور اس حال میں ہے کہ وہ سوچ رہی ہے گھر میں اس کے کھانے کو کچھ نہیں ہے, فاقے کے حالات ہیں. شوہر اس کا باہر بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہے, دور دور بھاگتا پھر رہا ہے. بکریوں کو بھی چرانے کے لیے کوئی دانہ دن کا کوئی گھاس پھوس نظر نہیں آتی ہے. گڑیا کھیلنے کے باہر بیٹھی ہے. نبی مکرم بھی آتے ہیں, ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں, عامر ابن فہیرہ بھی آتے ہیں. فطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما له ولاصحابہ, حضور قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے صحاب کے لیے, میرے دوستوں کے لیے کچھ کھانے کو چاہیے, تیرے پاس ہے؟ اس نے دیکھا کہ دور سے آنے والے سوار تو بڑے دور کے لگتے ہیں, پر چہرے کا اجلا پن, خوبصورتی اور تازگی یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی, اے ذی حشم, نوجوانوں, میرے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, یہ چھپر کی چدر چھاؤں ہے, دل کرتا ہے تو چند لمحے آرام کر لیجیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی بات پورا ہونے دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خیمے میں تشریف لے گئے, کیا دیکھا, ایک بکری کھڑی ہے, لاغر سی, مریل سی, کمزور سی, اس کی ہڈیوں سے گوشت ختم ہو چکا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. آقا دو جہاں کی جب نظر پڑی تو پوچھا, اے ام معبد, اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ دو لیں. کہنے لگی, آقا یہ دودھ کیسے دے گی, یہ دودھ کیسے دے گی, دودھ تو تب دے جب کچھ کھانے کے قابل ہو. یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے, اپنے قدموں پر بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتی, اٹھ کے کھڑی ہو جائے تو بیٹھنے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, یہ کچھ چل کر چراگاہ تک نہیں جا سکتی. ارے کچھ کھائے گی تو ہی دودھ دے پائے گی. نبی مکرم نے فرمایا, تو اجازت تو دے.
تو اجازت تو دے. ام معبد نے کہا جی قربان میرے تو کام کی نہیں, کھڑی بھی تو ہے نا, چلے اجازت ہے تو لیجیے. حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ الشاۃ, حضور علیہ السلام نے اس بکری کو پکڑا, ومسح بیدہ درعها وسم اللہ ودعا لها, حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ جب اس بکری کے تھنوں پر رکھے تو بکری کے بھی بھاگ جھاگ گئے. بکری نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی. شکا جب اس کی مردہ کھالوں کے اندر جان پیدا ہو گئی, اس نے اپنے تھن دودھ سے پھیلا دیے. یوں لگتا تھا کہ حوض کوثر کا چشمہ ام معبد کے خیمے میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماسا بیادی درعها وسم اللہ ودعا لها, امت کو یہ تعلیم دی, تربیت دی, تبلیغ دی. فرمایا فاقہ بھی آ جائے اللہ کا نام لے لو, فاقہ ختم ہو جائے گا رزق. حضور نے دستے قدرت ید اللہ والا اس بکری کے تھنوں پر رکھا اور بسم اللہ پڑھا, وسم اللہ, بسم اللہ پڑھا, بسم اللہ پڑھا, اللہ کا نام لیا. ودعا لها, بکری کے لیے اور بکری کی مالکن کے لیے برکت کی دعا کر دی. پھر کیا تھا, فادرت لبنن, دودھ کی نہریں ہی نہ جاری ہو گئی. وشارب اصحابہ وشارب آخرہم, حضور نے کہا ام معبد ذرا برتن تو لاؤ. دوڑی دوڑی گئی, اپنے گھر کا سب سے بڑا پیالہ اٹھا کر لے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دھو کر بھر کر ام معبد کی طرف بڑھایا. کہنے لگی عالی وقار پہلے خود پیجئے نا. اب میں دیکھتا ہوں کون ہرما نصیب امتی ہے جو میرے نبی کی عظمت اور اپنے نبی کی عظمت پر خاموش رہتا ہے, اور نبی کو جو امت سے پیار ہے اس تعلق پر خاموش رہتا ہے. جب ام معبد نے یہ دیکھا کہ دور سے آنے والے یہ سوار دودھ دو رہے ہیں, تھکے ماندے ہیں, خود نہیں پی رہے, میری طرف بڑھا دیا. کہا علی وقار خود پیجئے نا. تو نبی کریم نے جو زبان حال سے جواب دیا وہ بڑا پیارا جملہ ہے, کسی عاشق نے بھی تب کمال ترجمانی کی ہے. حضور نے فرمایا ام معبد پی لے, ساقی آخر میں پیتا ہے. اوے ساقی کوثر کے ہاتھوں عہدے جاؤ, کوثر کے جام پینے والوں اپنے مقدر پر رش کرو کہ ایسا نبی ملا ہے جو میدان محشر میں عہدے کوثر کے جام پہلے اپنی امت کو پلائے گا. فرمایا ام معبد تو پی, ساقی آخر میں پیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نبی کریم نے ام معبد کو دیا, وشاربت اس نے پیا, وشارب اصحابہ, حضور کے اصحاب نے پیا, وشارب آخرہم, نبی کریم علیہ السلام نے بھی کرم نوازی فرمائی. اب جتنے گھر کے برتن تھے ام معبد لاتی جاتی ہے, آپ کا دودھ دوتے جاتے ہیں, پورا گھر دودھ سے بھر گیا ہے. دودھ سے کیا, نور سے بھر گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چل دیے. اسی لمحے نہ جانے کس وقت ام معبد جب حضور کے ہاتھوں سے دودھ پی رہی تھی, حضور کے ہاتھوں سے لے کر دودھ کا کٹورا پی رہی تھی, تو پی تو دودھ رہی تھی لیکن کن اکھیوں سے مصطفیٰ کو, رخ صحبہ کو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر. سبحان اللہ. اس نبیوں کے سردار کو دیکھ رہی تھی, اس نے سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کا حلیہ مبارک دودھ پیتے پیتے نقش کر لیا. لوح دل پر نقش ہے شکل و صورت یار کی, اس کی ساری داستان بند ہے دل کی اس کتاب میں. ام معبد نے دل کی اس کتاب میں نبی امی کے ہاتھوں دودھ کا ایک پیالہ پی کر حضور کا سارا حلیہ مبارک دل میں نقش کر لیا. وہ فل مسا آدھا ابا معبد وقال انی ارا حلیبا والا حلوبا اندنا. سبحان اللہ. او دوڑے سلوڑے سننے والی قوم حدیث سن کے بھی سبحان اللہ کہہ رہے. حضرت ابو معبد جب شام کو تشریف لائے نا فل مسا آدھا ابا معبد, ابو معبد شام کو گھر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے. گھر نور علا نور, بکائے نور بن چکا ہے, ہر طرف دودھ کی خوشبوئیں ہیں. کہنے لگا اے ام معبد خیر تو ہے, انی ارا حلیبا ولا حلوبا عندنا, میں اپنے گھر میں دودھ دیکھتا ہوں, جبکہ جب میں گیا تھا تو ہمارے گھر میں تو کوئی دودھ ہی نہیں تھا, یہ تو باتوں والا گھر تھا. یہ جھگی آج کیسے نور علا نور ہو گئی. میں ادھر ریگستانوں میں صحراؤں میں صبح سے لے کر شام تک بکریاں دوڑاتا رہا, بھگاتا رہا, کہیں کوئی ایک کومپل مل جائے, ایک شاخ مل جائے, سوکھا موکا لکڑی کا ٹنڈ ہی مل جائے. ام معبد نے کہا ابو معبد تو سارا دن شاخیں ڈھونڈتا رہا, ادھر تو آج کوئی پورا گلستان مل گیا. سبحان اللہ. تو شاخیں ڈھونڈتا رہا ہے, نہیں بولتے یار, تو شاخیں ڈھونڈتا رہا ہے اور ادھر تیری جھگی میں کوئی پورا گلستان ہی لے آیا ہے. وہ کہنے لگی ام معبد ابو معبد اب تعلم من
फी मदीना, तू जानता है आज हमारी बेनूर झुग्गी में कौन नूर के सितारे टंगने आ रहे हैं? मदीना, अबू माबद तू जानता है आज हमारे इस झुग्गी में कौन आया था? काला अबू माबद कहने लगा काला लहा, उसने कहा बता कौन आया था? नबी मुकर्रम के गुलामों जरा सुनकर झूम जाइएगा, ये मेरे नबी की शान उम्मीयत है कि वो एक सहरा के रेगिस्तान में बैठी 60 साला बुढ़िया को अपने हाथ से दूध का एक प्याला पिला दे तो जमाने भर के बड़े बड़े फकीह, मुहद्दिस, मुफस्सिर, उलमाए से सीरत निगार उस औरत की जुबान से निकले इल्म के जुमले, नबी के शान, नबी की वस्फ, हुजूर का हुस्न, उसकी फसाहत, बलागत को देखकर पुकार उठते हैं। जिनके हाथों दूध का प्याला पीने वाली 60 साला बुढ़िया के इल्म का ये हाल है, उनके सामने बैठने वाले अली शेरे खुदा तो उनके सामने बैठने वाले अली शेरे खुदा के इल्म का क्या हाल है? उसने पूछा कौन आया था? कालत उम्मु माबदिन राजुलुन मुबारक, सुभान अल्लाह। कहने लगी बरकतों वाला आया था, राजुलुन मुबारक, मुबारक शख्स आया था, बरकतों वाला आया था। काला लहा सिफीही ली का, कुछ और तो बता, वो देखने में कैसा लगता था? मैं तेरे और मेरे नबी का वो वस्फ़े जमील बयान कर रहा हूँ तो उम्मे माबद हुजूर के हाथ से एक प्याला पीकर बयान करती है और मुझे 12 दिन और 12 रातें लगी हैं इस हदीस को ज़बानी याद करने में और इसकी इंटरप्रिटेशन और इसका तर्जुमा याद करने में, जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अब मैं देखता हूँ कौन नबी की मोहब्बत में फिर नारा नहीं लगाता है। काला लहा सिफीही ली, अब उम्मे माबद बोल कर कहती है, क्या कहने लगी? राईतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ हसनल खुलक अबलजल वजह लम तुइबहु सुजला व लम तुसिर बिही साला वसीमुन कसीम फी ऐनैहि दाद व फी अस्फारिहि वतब व फी उनुकिहि सता व फी सौतिहि सहल व फी लहयतिहि कसाफा रअयतुहु अज़द अकरम। सुभान अल्लाह। अभी मैंने आधा हुलिया पढ़ा है, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ थोड़ा साथ तर्जुमा करता जाऊँ ताकि बात आसान हो जाए। जब पूरा मेरे नबी का ये सरापा आपके सामने बयान होगा ना तो पता चल जाएगा वो मुअल्लिम इंसानियत कैसा था, जो एक बार एक झुग्गी में चंद लम्हे चला जाए तो वहां इल्म के दरिया बहा आए। तो जिसने 63 साल मक्का और मदीना में गुजारे हो वहां कैसे शाहकार पैदा किए। वो कहने लगी राईतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ, कहने लगी अबू माबद आज मेरी जिंदगी में हैरत भरा खुश नसीब दिन है जो मेरी सारी जिंदगी में पहली बार आसमान से उतरा है। मैंने कायनात का सबसे हसीन और उजलापन एक इंसानी शख्सियत में मुजस्सम देखा। मैंने ऐसा शख्स देखा है कि जिसका चेहरा नूरुन अला नूर, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरुल वदाअ, चेहरा पुरनूर है, हसनुल खल्क़, अखलाक खलाइक की हद से भी खूबा, सुभान अल्लाह। सारी कायनात का खुल्क अज़ीम इकट्ठा कर लो तो वो जो हमारे घर में आया था उसका एक खुल्क, सुभान अल्लाह, उसकी एक आदत, उसका एक वस्फ जो उसने कहा साकी आखिर में पीता, सुभान अल्लाह। अखलाक खलाइक की हर हद से खूबा। कहने लगी अबू माबद सुन, वो इतना प्यारा था। राईतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ, कहा मैंने ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा पुरनूर है, हसनुल खुलुक, खलाइक की हद से खूबा उसके अखलाक हैं। अबलजल वजह, जब वो मुस्कुराता है ना उसके चेहरे पर अगर कोई नजर टिकाता है ना तो बात आगे आएगी, यहीं से पूरी नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी समझाने लगा, नतीजा आखिर पे निकलेगा। अबलजल वजह, कहने लगी लम तुइबहु सुजला व लम तुसिर बिही साला, कहने लगी कुर्बान जाऊं सर से लेकर पांव तक मुतनासिबुल आज़ा, वो जिसमें मुबारक ऐसा पैकर था कि ना पेट बड़ा होने का ऐब ना गर्दन छोटी होने का गम। अल्लाह ने उसकी गर्दन ऊंची सजीली सुतवा और पेट ऐसा कि जो नूरुन अला नूर बुक्के नूर, वसीमुल कसीम, सुभान अल्लाह। वो बांटने वाला, तकसीम करने वाला, हुस्न की खैरातें देने वाला। फी ऐनैहि दाद, आंखें जादू भरे सीप, सुभान अल्लाह। फी ऐनैहि दाद, जब कोई
کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو ڈوب جانے کو جی کرتا ہے. وہ جس طرف آنکھیں اٹھاتا ہے موسم بدل جاتا ہے. آنکھیں لمبی خوش قدا خوش نما حیا سے سرسراتی ہوئی, حسن اتنا پر نگاہیں جھکی رہتی ہیں. ارے میرے نبی کا سراپا دیکھ کر تو امت مسلمہ کے نوجوان ذرا غور تو کر, تو کیوں چوکوں میں بیٹھ کر لوگوں کی بیٹیوں کو تاڑتا رہتا ہے؟ دیکھ کتنا حسین اجلا چہرہ رکھنے والے سرکار کی آنکھیں حیا سے سرسراتی ہوئی اور آنکھوں کی سفیدی دودھ سے دھلی ہوئی مکھن سے براق ان کی نظر, براق ان کی نظر, ان کی آنکھوں کی چمک ایسے جیسے لگتا تھا کہ ہیرے سے ہوئیدہ دھنک بکا نور, نور علا نور, خیرہ کرتی آنکھیں جس سمت اٹھتی موسم بدلتا تھا. خوش کلام خوش اندام خوش گام شیریں کلام. رأیتہ ازج اکرم, میں نے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے ازل سے ہی رب نے سرمے ڈال کے بھیج دیا. وفی لحیتہ کساسا, وفی اونوں کے ہی سطح, گردن بڑی پیاری, آواز بڑی پیاری, داڑھی کھنی, بال گھنگریالے, میانہ خوش قدا, کالے کالے سیاہ سیاہ. جب وہ بولے ان سمتا فعلاه الوقار وان تکلم سماء وعلاه البہار. اگر وہ چپ رہے تو صاحب ذی وقار, اگر وہ بولے تو حسن کی آبشار. سبحان اللہ. مسکرائے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. اجمل الناس وابہاہ من بعید واجلاہ واحسنہ من قریب. کوئی دور سے دیکھے قریب سے دیکھے, ایک بار اس کی عینک لگا کر دیکھے تو صحیح, قربان ہونے کو جی کرتا. سبحان اللہ. وَأَجْمَلُهُ وَأَحْسَنُهُ وَأَجْلَاهُ وَأَبْهَاهُ مِنْ قَرِيبٍ. سبحان اللہ. کیا کیا معنی کرو, حلق المنطق فصل لا نظر ولا حضر, میٹھی باتیں کرنے والا, قول فیصل کہنے والا, اس کی بات ایسی کہ زبان سے بات نکال دے تو کم کم ہی نکالتا ہے, لیکن ایسی نہیں کہ بات پوری ہی نہ ہو. کم گو لیکن بات ایسی نہیں کہ پوری نہ ہو. آواز کے اندر لفظوں کے اندر موتیوں کی بنی ہوئی نظمیں کس طرح کأن منطقہ خرزات نظم یتحدر. جب وہ بولتا ہے تو پھولوں کے گجرے نکالتا ہے, دل پسند آواز, اس کی آواز میں سر اور راگ کے سارے آہنگ, کائنات کے سارے سریلوں کو ایک طرف کر دو, مصطفیٰ کی آواز کے کیا کہنے ہیں. لفظ لفظ موتیوں کی مالا, پھولوں کا گجرا, نفیس خیال, بلند خیال, فضول گوئی سے کوسوں دور. بات کرتے ہیں تو صرف اتنی شان و تمکنت والے, گفتار میں فصیح, ابلاغ میں بلاغت, خوش گزار, خوش رفتار. رفعت اللہ تشنعہ من طیوتول ولا تقتحمہ عین من کسر. کہنے لگی نبی کریم کو اللہ نے ایسا سراپا اور ایسا قد دیا, نہ قد لمبا ہونے والا کہ جس لمبا قد دیکھ کر بندہ پریشان ہو, نہ اتنا چھوٹا قد کہ چھوٹے قد سے پریشان ہو. موضوع قد و قامت والا, غصن بین غصنین, وہ اکیلا ہی اتنا حسین نہیں تھا جو دو اس کے ساتھ آئے تھے نا. غصن بین غصنین, وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک ڈال پھولوں کی چل رہی ہے. غصن بین غصنین, ساتھ آنے والے ابو بکر اور عامر ابن فہرہ کے بھی کیا کہنے, وہ ام معبد کہنے لگی اے ابو معبد, وہ آپ تو مرد ابریشم تھا, سراپہ جاہو غشم تھا, جب کوئی اسے دیکھ رہا تو آنکھیں کھیلا ہو جاتی, اگر کوئی مس کر لیتا تو ریشم سے بھی زیادہ. لیکن جو اس کے ساتھ آئے تھے نا, قربان جاؤں, وہ اس کی صحبت میں رہ رہ کے اتنے ہنسی ہو گئے. غصن بین غصنین, دو شاخوں کے درمیان ایک ڈال. فہو اندر ثلاثۃ من ترا واحسنهم قدرا ولہ رفقا یحبون بہ وان کان سمعوا لقولی وان امر تبادروا الی امری. کہنے لگی دو رفیقوں کی ہم جولی جو انہیں ہر وقت گھیرے رہتے اپنی انتہائی توجہ میں کہ ادھر مصطفیٰ لب کھولے ادھر غلام ہاتھ باندھ. سبحان اللہ. ان کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور ساتھ والوں کے لیے حکم, ساتھی اطاعت شعار. کہنے لگی ساتھی وہی کوئی عام نہیں تھے, محشود محفوظ لا عابد ولا مفند. جو ساتھ آئے تھے نا بڑے اطاعت شعار تھے, بڑے بختوں والے تھے, بڑے نصیبوں والے تھے, بڑے بریاب تھے, تعبیر میں دوڑ پڑنے والے تھے. آقا ایسے کہ چاند تارے غلام, خورشید
ऐसे ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर अपनी बेगम को देख रहा है। उससे तो अपनी ज़ौजा भी पहचाने जा रही, क्योंकि चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। अब ये बूढ़ा बाबा जिसके चेहरे पर जुड़ियां पड़ी हुई थी, जब हुजूर का वस्फ सुनता है, हुजूर का मीराज सुनता है, हुजूर की आमद का अपनी झुग्गी में तज़किरा सुनता है, तो उसके चेहरे की जुड़ियां ऊपर को उठती हैं, गुलाबी रंगत जाहिर होती है। वो अपनी जुबान से कहने लगा, वही लगे अवतालमीन मन हाजा, वो तेरा बेड़ा कर जाए, तेनू पता है कौन सा? अरबी तो अरबी रह गई, पंजाबी भी अपने जस है यार। पूछने वाला माँ से मैंने तर्जुमा गलत नहीं किया। वही लगी क्या माना होता है? ये इताब की बद्दुआ होती है, यानी झिड़क होती है। अरबी च कहने ने वही लाकी, औरत को कहना तो वही लाकी, मर्द को कहना वही लाका। ओ तेरी माँ तेनू रोवे, यानी झिड़क होती है ना प्यार की। तो शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, वही लाकी, वो तेरा बेड़ा कर जाए, वो तेरा बेड़ा पार हो जाए। अब तलमीन मन हाजा, तू जानती है वो कौन था जो आज तेरी बेनूर झुग्गी को नूर नला नूर बना गया, जो आज तेरी बेतौकीर झुग्गी में नूर के सितारे टांग गया। कालत लहू मन होगा, कहती कौन था? अरे उसका नाम तो बताओ, मैंने तो उसका सरापा ही देखा है। जरा जुमला सुनिएगा। अबू माबद कहने लगा, वल्लाही इन्नहु साहिब कुरैश, वल्लाही इन्नहु मुहम्मदुन व बिकुल्ल फख्र इन्नहु मुहम्मदुन। कहा अल्लाह की कसम, वो वही साहिब कुरैश था जिस जमाने वाले इमाम मोहम्मद से पुकारते हैं। कहा वमिन आमीना का इला हव्वा वमिन अब्दिल्लाह इला आदम, आमीना से लेकर हव्वा तक, अब्दुल्लाह से लेकर आदम तक, वो पाक पुश्तों में रहने वाला, पाक रहमों में आने वाला वो का कौन था? इन्नहु मुहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन लुआइश बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निसार बिन माद बिन अदनान। यहाँ तक हुजूर का बयान अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, तरीक़े इब्ने असाकिर में है। अदनान बिन मुदर बिन अशब बिन साले बिन सालू बिन अलहमैसा बिन नबत बिन हमल बिन कैदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन तारुस बिन याकूब बिन शारूक बिन अरगौ बिन मालिक बिन आमिर बिन शाले बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बिन अनौशद बिन मतुशला बिन उखनु इद्रीस बिन यरद बिन अहलायल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम। ऐ उम्मे माबाद, ऐ काश मैं भी उस वक्त इस बेतौकीर झुग्गी में होता जब वो नूर अला नूर सराबे नूर हमारी झुग्गी में आया था, तो मैं उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा होकर इल्तिजा करता, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक नाम दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या आपके कदमों की धूल पर कुर्बान होना चाहता हूँ, लेकिन हिरमान नसीबी वो तो चले गए, मैं भी इधर नहीं रहूंगा, मैं भी जाऊंगा, उनके नाम पे गर्दन इकट्ठा होऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। जो मेरी बेतौकीर झुग्गी को नूर अला नूर बनाकर इसमें आसमानों के सितारे टांग गया है। तो ये रिवायत जिसे हजरत बज़्ज़ार ने जाबिर से रिवायत किया, इमाम तबरानी ने मुजम नहीं लिया, बेशुमार उलमाए सैयद ने लिखा, हदीस से हसन का दर्जा रखती है। हमें ये बता रही है कि सहरा में एक पत्थर पर बैठी हुई बुढ़िया 60 साल की उम्र की हजूर के हाथ से एक प्याला पी ले तो उसके इल्म पर आज आप अश अश कर उठे हैं, तो उस नबी उम्मी का क्या शान होगा कि अर रहमान